اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے دل کی بات صفا کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے ایک دلچسپ موضوع پر، اور وہ موضوع ہے جنات اور انسان۔ یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں کے لیے ثواب اور گناہ اور روز محشر کا حساب مقرر ہے۔ قرآن میں بھی ان کے وجود کے ثبوت جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، اور آج ہم انہی آیات کی روشنی میں سمجھیں گے۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ سورہ جن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کہو مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ ایک گروہ جنات نے سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن پاک سنا ہے۔ سورہ جن میں ہی دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ ایمان لائے اور جو کچھ ان کے رب نے دیا اس پر یقین لے آئے۔ آگے فرماتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا مگر اللہ کی اجازت کے بغیر۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور بعض جنات نیکی اختیار کرتے ہیں اور بعض برائی۔ سورہ انعام میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنات بھی ہمارے معبود ہیں۔ انسان کی مٹی کی پیدائش اسے عاجزی، انکساری کی صفت عطا کرتی ہے، جبکہ جنات کی آگ کی بنیاد ان میں توانائی، انتشار اور اثر پذیری کی فطرت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے۔ دونوں مخلوقات کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کا حصول۔ انسان کی مٹی کی پیدائش ہے اور جنات کی آگ کی۔ جنات اپنے غیر مرئی اور لچکدار شکل کی وجہ سے ہماری دنیا میں مستقل موجود نہیں ہوتے، یعنی وہ ہمیشہ ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ جنات زیادہ تر مساجد، قبرستان اور بعض مخصوص مقامات پر موجود ہوتے ہیں۔ گھر میں ان کے آنے کا تعلق صرف اتنی ہی حد تک ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتے ہیں اور شر پھیلا سکتے ہیں۔ حدیث کے مطابق اگر ہم اپنے گھروں میں داخل ہوں تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی شیطانی اثر ہمارے گھروں میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت اور ذکر کرتے ہیں تو جنات وہاں نہیں رہتے اور ان کے وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک جنی قرین پیدا ہوتا ہے جو صرف وسوسہ ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ انسان کے ساتھ دو فرشتے بھی ہوتے ہیں، دائیں نیکی لکھنے والا اور بائیں طرف گناہ لکھنے والا۔ قرین اور فرشتے دونوں اپنی اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر کبھی تجاوز نہیں کر سکتے۔ انسان کے پاس طاقت ہے ایمان کی، ذکر کی اور قرآن کے ذریعے قرین کے وسوسے کو ختم کرنے کی۔ سورۃ نحل میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنے گروہ کے ساتھ تمہیں بہکانے کی کوشش کی، اور اکثر لوگ گناہ گار اور جھوٹ بولنے والے ہیں، ان پر وہ زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ اگر ہمارے معاملات مسلسل بگڑ رہے ہیں تو یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال اور دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ شیطان اور جنات زیادہ اثر ڈال سکتے ہیں جھوٹے اور گناہ گار اور غافل لوگوں پر۔ ہم اپنی جھوٹ، گناہ اور برائیوں کو پہچان کر توبہ، قرآن کی تلاوت، ذکر اور نیک اعمال سے خود کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے جو زندگی میں ہمیشہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ قرین کا کام انسان کی موت تک محدود ہے، اور موت کے بعد اس کا تعلق انسان سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی اپنی نوعیت میں جاری رہتی ہے، مگر انسان پر اثر صرف زندگی میں ہوتا ہے۔ جنات اور قرین انسان کے معاملات زندگی میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، مگر جسم پر قبضہ یا کنٹرول کسی صورت نہیں کر سکتے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کا اختیار ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ ذکر، تلاوت اور ایمان سے ان اثرات سے ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ لوگوں، جنات سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے دل سے یہ خوف نکال دے کہ جنات ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر ہم اپنے وسوسے پر قابو پا سکتے ہیں تو جنات نہ تو ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ۔
ہمارے تمام اعمال اور فیصلے ہماری اپنی ہی ذمہ داری ہیں، اور یوم آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہوگا۔ کوئی دوسرا انسان یا مخلوق ہمارے اعمال کا انجام نہیں اٹھا سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان، صبر اور حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔